بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے منڈی بہودین کے جج جو کنزیومر کورٹ کے جج ہیں رو عبدالجبار صاحب، ان پہ حملہ کیا تھا وکلا کے ایک جتھے نے. تو ایک ایک کر کے ان سب کی ضمانتیں ہو گئی ہیں. ان میں مرکزی ملزم ظاہر یار گوندل جو اس وقت بار کے صدر بھی تھے اور سیکٹری یاسر عرفات وہ بھی تھے. تو تمام ملزمان کی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے ضمانتیں ہو گئی ہیں. یہ ضمانتیں تو ظاہر ہے کہ ان کی ضمانتیں ہونا ہی تھیں، لیکن انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جب ان کی ضمانتیں دی ہیں تو اس کے بعد جو جشن ان وکلا کی طرف سے منایا گیا ہے وہ اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں اگر تو یہ قانون کی سربلندی کا جشن ہوتا تو یہ یقیناً جشن ہونا چاہیے تھا، بلکہ ڈھول کی تھاپ پہ رقص بھی ہونا چاہیے تھا. لیکن ایک جج پہ حملہ کرنے کے بعد اور دوسرے جج سے ضمانت لینے کے بعد یہ لڈو مٹھائیاں تقسیم کرنے کا عمل جو ہے یہ بذات خود عدالتی نظام اور ہمارے قانون کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. اور جن وکلا کی ضمانتیں ہوئی ہیں ان میں ظاہر یار گوندل کے علاوہ ذیشان تارڑ، مطیع الرحمان رنجا، بختیار شہریار اور وہ کرپٹ کلرک رانا محبوب بھی شامل ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا فساد برپا ہوا تھا. اور وہاں منڈی بہودین کا جو ڈی پی او ہے وہ اس کا بھی تبادلہ کر دیا گیا، اس کو ہٹا دیا گیا. لیکن جو دو مین ملزم تھے ڈی سی منڈی بہودین اور اے سی، جن کو جج رو عبدالجبار نے ہتھکڑیاں لگا کر اپنے عدالت میں انہیں کہا تھا کہ ان کو جیل پہنچایا جائے، اس معاملے میں تحقیقات نہیں ہو سکی کہ ان کو جیل کیوں نہیں بھجوایا گیا تھا. اور ناظرین، ہم نے آپ کو اس وقت بھی یہ بتایا تھا کہ جج کی طرف سے یہ حکم دیا جانا کہ ان کو ہتھکڑیاں لگا کر ڈسٹرکٹ جیل گجرات پہنچایا جائے اور پھر ڈی پی او کو پابند کرنا کہ اگر ان کو نہ پہنچایا گیا تو آپ کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. لیکن پھر ان کو نہیں پہنچایا گیا، بلکہ لاہور ہائی کورٹ سے انہوں نے جا کے ضمانت کروا لی تھی. اور بعد چیف منسٹر جناب عثمان بزدار نے جو ایکشن لیا، یہ تمام جو ہے منڈی بہودین کی مشینری جو ہے تقریباً 6-7 افسر جو ہے وہ اس رگڑے میں آئے تھے اور ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا. لیکن وہ رگڑا جو ان کو لگنا چاہیے تھا وہ نہیں لگا تھا، چونکہ یہ تحقیقات ہونا ضروری تھی کہ ایک کرپٹ کلرک کے لیے ایک اسسٹنٹ کمشنر اور ڈی سی اس طرح بانگے دوہل کیوں سامنے آئے اور ایک جج کے سامنے کیوں آ کر کھڑے ہو گئے. اور پھر ایک ڈی پی او نے جج کے حکم پر عمل درآمد کرنے کی بجائے ان کو کیوں فیسیلیٹیٹ کیا، بجائے ان کو جیل پہنچانے کے ان کو لاہور ہائی کورٹ پہنچایا تاکہ وہ اپنی ضمانتیں کروا لیں. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے وکلا ہیں جو آئین اور قانون کے پاسدار ہیں اور انہوں نے اس کے لیے بڑی جدوجہد بھی کی ہے، انہوں نے بجائے اس کے کہ جج کا ساتھ دیتے تو ان وکلا نے جو یہ 3 رکنی کرپٹ ٹولہ تھا، ڈی سی، اے سی اور یہ رانا محبوب، اس کے حمایت کرتے ہوئے جج رو عبدالجبار پہ حملہ کیا تھا. تو ان وکلا کے اس جتھے نے نہ صرف جج رو عبدالجبار کو عدالت سے زبردستی اٹھایا بلکہ ان کے چیمبر میں جا کر ان کو دھکے بھی مارے اور عینی شاہد ان کا کہنا تھا کہ تشدد بھی کیا تھا. پھر ان کو گاڑی میں بٹھا کر یہ حکم بھی صادر کیا تھا کہ آئندہ عدالت نہیں آنا. لیکن جب تک ہماری حکومتی مشینری جو ہے وہ ایکشن میں آئی اور ان وکلا کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوا اور پھر ان کو جیل بھجوا دیا گیا. ان کو جیل بھجوایا جانے کا عمل ایک قانونی عمل تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مین کلپرٹ تھے، جو مین ملزمان تھے، جو ڈی سی تھا، اے سی تھا، رانا محبوب نے تو جیل کاٹ لی، لیکن ڈی سی اور اے سی جو ہیں وہ ایک دن کے لیے بھی جیل نہیں گئی. یہ سوال ہمیشہ کے لیے عدالتی نظام پر اور قانون کے لیے کھڑا ہوتا رہے گا کہ ڈی سی اور اے سی جیل کیوں نہیں گئے. اور یہ وکلا جنہوں نے ان کے امام پر یہ حملہ کیا تھا اور جج رو عبدالجبار صاحب کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کروایا گیا تھا، ان کی ضمانتیں ہو گئی ہیں. لیکن انہوں نے اس کا خراج تحسین جو ہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو موجودہ صدر ہیں ایسن بون ان کو دیا ہے کہ یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ ہمارے ساتھیوں کی ضمانتیں ہو گئی ہیں. ایسن بون آپ کو جانتے ہیں کہ آج کل وہ بڑے بڑے مارک کے سر کر رہے ہیں. وہ تو جناب میاں نواز شریف کی واپسی کے لیے بھی سپریم کورٹ جا چکے ہیں. ان کی درخواست ہے کہ جناب علی میاں نواز شریف کی واپسی کا بندوبست کیا جائے. اور ان کے بارے میں چودھری اعتزاز حسن جو سابق سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں، سابق وزیر داخلہ بھی ہیں اور ججز بحالی تحریک کے روح رواں بھی تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف نے ایسن بون کو اقتدار میں آنے کے بعد صدر پاکستان بنانے کا وعدہ کیا ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے چودھری اعتزاز حسن کا کہ ہو بھی سکتا ہے چونکہ ماضی میں رفیق تارڑ اور ممنون حسین کو اس اہم عہدے پہ پہنچایا جا چکا ہے. اور ناظرین، آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف کا یہ کریڈٹ رہا ہے، جو لوگ ان کے لیے کام کرتے ہیں ان کو پھر وہ نوازتے ضرور ہیں. جسٹس سعید الزماں صدیقی مرحوم نے میاں نواز شریف کے لیے سپریم کورٹ میں فارورڈ بلاک بنایا تھا اور سپریم کورٹ کو تقسیم کر دیا تھا. پھر بعد جسٹس سعید الزماں صدیقی کو جناب میاں نواز شریف نے گورنر سندھ بنایا. تو ان کی یہ انہی سیاسی خدمات کا نتیجہ تھا. لہٰذا
کوئی جج ان کے لیے خدمات سر انجام دے یا کوئی وکیل ان کے لیے خدمات سر انجام دے تو ان کو وہ نوازتے ضرور ہیں۔ رفیق تارڑ صاحب کا کریڈٹ یہ تھا کہ سپریم کورٹ میں جو ججوں کا فارورڈ بلاک بنا تھا ان پہ یہ الزام آیا تھا کہ وہ بریف کیس لے کے گئے تھے اور ججوں کے درمیان تقسیم کرنے کا مورا مین رفیق تارڑ تھے۔ پھر میاں نواز شریف جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے رفیق تارڑ صاحب کو سیدھا ایوان صدر میں پہنچایا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ احسن بون صاحب جو ہیں وہ صدر مملکت کا عہدہ جلد از جلد جو ہے حاصل کرنے کے لیے، چونکہ ان کے پاس 1 سال ہے صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا، لہٰذا وہ اپنے عہدے کا بے دریغ استعمال کرنا چاہتے ہیں اور وہ جانتے بھی ہیں کہ کس طریقے سے پنجاب کی سب سے بڑی جماعت کو شیشے میں اتارنا ہے۔ اور احسن بون صاحب کو یہ بھی پتا ہے کہ میاں نواز شریف کو ان کی کون سی ادا زیادہ پسند ہے اور کس وکیل اور جج کی زیادہ ادا جو ہے وہ میاں نواز شریف کو زیادہ اچھی لگتی ہے، لہٰذا احسن بون اپنے سیاسی فارمولے کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو احسن بون صاحب کو مبارک ہو، انہوں نے جج پہ حملہ کرنے والا جو ایک ٹولہ تھا، ایک جتھا تھا، ان کی ضمانت میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ جو ضمانتیں جن کی ہوئی ہیں زاہد یار گوندل اور دیگر جو ان کے ساتھی ہیں، انہوں نے لڈو مٹھائیاں تقسیم کرتے ہوئے سوشل میڈیا پہ یہ شیئر کیا ہے کہ ہماری ضمانتوں میں ان کا بڑا کردار ہے۔ تو ناظرین، ضمانتیں ہوں گی، ہمیں ضمانتوں پہ کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت نے کچھ تو ایسا دیکھا ہے کہ ان کی ضمانت ہو جانی چاہیے، اور پھر ان کی ضمانت کیوں نہ ہو جب مین ملزمان جو تھے ڈی سی منڈی بہاؤالدین طارق علی بصرہ اور امتیاز عنایت بیگ اسسٹنٹ کمشنر، جب وہ 1 دن کے لیے بھی جیل نہیں گئے، ان کی ضمانت لے لی گئی، تو یہ ان کے وہاں پر حملہ کرنے والا جو جتھا تھا ان کی ضمانت چلے، ان کو تو کچھ دن جیل بھیج بھی دیا گیا، ان کو 1 لمحے کے لیے جیل نہیں بھیجا گیا۔ تو یہ سوال ہمیشہ کے لیے کھڑا ہوتا رہے گا۔ تو جن کی ضمانتیں ہوئی ہیں ان کو مبارک ہو، اللہ کرے کہ وہ کسی اور دوسرے جج پہ حملہ نہ کریں، کیونکہ اس سے شے ملتی ہے۔ جس طریقے سے لڈو مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں ان کے ساتھیوں میں، اس سے دوسرے ساتھیوں کو شے ملتی ہے کہ ججوں پہ حملہ کرو پھر ضمانتیں تو ہو ہی جاتی ہیں۔ لیکن اچھا عمل اس میں یہ ہوا تھا کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے سامنے ان وکلا نے جا کے سرنڈر کیا اور پھر قانونی طریقے سے جو بھی جیسا بھی ہمارا سسٹم ہے قانون کے مطابق ان کی ضمانتیں ہوئیں، اور احسن بون صاحب نے اپنا مرکزی کردار ادا کیا بقول ان کے جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے۔ اور احسن بون صاحب میاں نواز شریف کی واپسی کے لیے بھی سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا پلیٹ فارم اس وقت ان کے پاس ہے، وہ چاہے جس طریقے سے مرضی استعمال کریں چونکہ صدر ہیں۔ اور ماضی میں علی احمد کرز صاحب اور چودھری اعتزاز احسن صاحب بھی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اسی پلیٹ فارم کو بھرپور طریقے سے استعمال کر چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اللہ کرے، چونکہ ملک میں کسی نہ کسی حصے سے یہ خبر آ جاتی ہے کہ وکلا کے ٹولے نے کسی نہ کسی جج کے اوپر حملہ کر دیا ہے، یہ ایک بری روایت ہے اور ہمیں اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ لڈو مٹھائیاں کھا کر یہ وکلا دوبارہ کسی جج پہ حملہ آور نہ ہو جائیں۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔